آج تاج الشریعہ کانفرنس میں میں کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ الیکشن کی ہوس میں کہ میرے ٹکٹ ہولڈر زیادہ ہوں، کل میری قیادت کی دلیل بنے کہ اتنے لاکھ ووٹ لے گئے ہیں، ٹکٹ دیتے وقت فکر رضا کو بھولا، مسلک اعلی حضرت کو بھولا. میرے پاس لسٹ بہت لمبی، رافضی پکے شیعوں کو ٹکٹ دی، پکے دیوبندی کو ٹکٹ دی، سپاہ صحابہ والوں کو ٹکٹ دی، تبلیغی جماعت والوں کو ٹکٹ دی، جماعت اسلامی والوں کو ٹکٹ دی. تو کیا طاہر القادری سے ہم پوچھ سکتے ہیں تو اس بندے سے نہیں پوچھ سکتے؟ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سنو، میں ان رضویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، چپ کیوں ہو؟ اس صلح کلیت کا سود کون کاٹے گا؟ میں آستانہ علیہ بریلی شریف سے بھی استدعا کروں گا. اتنی دھاندلی جو انہوں نے کی وہ تو ہے ہی، اور جو یہ کی جا رہی ہے، ارے اتحاد کرنا چھوٹی بات ہے، اپنی ٹکٹ لبیک یا رسول اللہ والی بد عقیدت کو دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم نے تو انہیں بھی جنہوں نے اب مجلس عمل بنائی، یہ گواہ ہے سارے میرے سامعین، خواب و گوجرانوالا کا گھنٹہ گھر ہو، ہم نے ان کے گھنٹی بجا دی تھی. لاہور میں ہر جگہ میں، وہ دلی مسلم لیگ ہو یا مجلس عمل، ہم نے ٹھگوں کے ٹولے کا حساب پورا کیا تھا. 2 سال ان لوگوں نے کمپین چلائی میرے بارے میں کہ یہ اندر سے نواز شریف سے ملا ہوا ہے. اب ان سے پوچھو کہ نواز شریف کا حشر نصر کس نے کیا؟ 2 سال وہ ایک نام کا سید ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، لوگوں نے کہا قبر میں تو نے جانا، یہ تو بک بک کرتا، وہ کرتا رہا، بڑوں نے ڈیوٹی لگائی تھی. وہ ایک گویا 2 سال، کبھی ان کو 25 ویزے امریکہ کے مل گئے ہیں، کبھی ان کو 2 پجاروں مل گئی ہیں، کبھی ان کو کوٹھی اسلام آباد میں مل گئی ہے، کبھی ان کو 2 پلاٹ مل گئے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا مجھے وہ دکھا تو دو جو مجھے ملے ہیں. میری ذات روشن کی ہے، مگر رانا ثنا کا حساب یہ نہیں دے پائے، راجہ ظفر الحق رپورٹ کا حساب نہیں دے پائے، دیوبندیوں شیعوں رافضیوں کو ٹکٹیں دینے کا حساب قیامت تک نہیں دے سکیں گے. صرف یہ تھا کہ ہر جگہ سے ووٹ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو سنی تو ہمارے ساتھ. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. وہ رافضیوں کے ووٹ، تبلیغیوں کے ووٹ، جماعت اسلامی والوں کے ووٹ، وہ لشکر طیبہ والے، وہ ظالمان طالبان سپاہ صحابہ والے، ارے جگ میں تو قطرہ بھی گر جائے دودھ میں پیشاب کا تو حکم تو سب کو معلوم ہے. میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں جیت گیا ہوں. میں نے ہر بدی کو برسریام بدی کہا، چینلوں میں چلایا، چوکوں میں کہا نون لیگ بدی، پی ٹی آئی بدی، پیپل
پیپلز پارٹی بدی. اور انہیں دکھا کے چینل والوں نے کہا یہ دیکھو تمہیں بدی کہہ رہا ہے, اور کہا جو بدی کی سفارش کرے وہ بھی حصے دار ہوگا. اللہ کا فضل ہے, کسی سیٹ کے لالچ میں ہم نے کسی بدی کے لیے بھی نرم گوشہ نہیں رکھا. انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا تھا باقاعدہ پوسٹیں کہ قائد محترم چند دنوں میں مجلس عمل کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرنے والے. اتنے جھوٹے رکھے ہوئے انہوں نے, جھوٹ گھر گھر کے اپنے وقت بڑا کرنے والوں کا یوم حساب آ گیا ہے. وہ سارے الزامات لے آؤ سامنے اور ہماری بات کا بھی جواب دو. اور میری نہیں, میرے سامنے تو ہر پیر رویا ہے کہ یہ کیا ظلم کیا. سید شبیر حسین شاہ ساری زندگی جس شیعہ لیاقت کے خلاف, لیاقت بھٹی کے خلاف ساری زندگی جو آل رسول جہاد کرتا رہا, اسی لیاقت کو انہوں نے لبیک کا ٹکٹ دے دیا. اوپر اس کو اور نیچے جس نے سب سے بڑا دیوبند کا مرکز حافظ آباد میں بنایا صوبائی کو اس کو دے دیا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. کہیں لبیک کا جھنڈا ہے فلم سٹار گڈو کے پاس, گڈو فلم سٹار دین تک پلانے والا, کہیں رنڈیاں بیچنے والا, کہیں ضلع میں شراب کے پرمٹ میں پہلے نمبر والا. اہل سنت کے سر جھک گئے کہ کس بیس اور کس میرٹ پر, اور پھر بغلیں بجانے لگے ہم نے اتنے لاکھ اکٹھے کر لیے. میں لبیک اسلام کا جھنڈا لے کر, اگرچہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی اور دھاندلی کے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ یہ کی کہ الیکشن کمیشن کے 45 ریکارڈ کے مطابق لبیک اسلام کے جتنے ووٹ بنتے تھے اس سے بھی چوتھا حصہ لکھ دیے الیکشن کمیشن نے, 57,000. جبکہ جو دھاندلی کے بعد انہوں نے خود فارم دیے ہیں اور نیٹ پر ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر ہمارے ہیں 2 لاکھ ووٹ وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے دھاندلی ہوئی, مجھے ستھرے 2 لاکھ بھی منظور. ستھرے تو ہیں, اپنے تو ہیں, خونخوار بھیڑیوں کا تو حصہ اس میں کوئی نہیں. امی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے والوں کا تو کوئی حصہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا تو کوئی حصہ نہیں. ارے میں نے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک میں آخری جب کمپین بند ہونے لگی تھی میں نے کہا میں تو مانگتا ہی صرف سنی کا ووٹ ہوں. تو آج میں مطمئن ہوں کہ میں کامیاب ہوا. میں نے نظریہ نہیں بیچا, میں نے فکر رضا نہیں بیچی, میں صلح کلیت کی آندھی میں بہ نہیں گیا. ایک تاج الشریعہ کا دن منانا ہمارا حق ہے. یہ میرے ہاتھ میں حلف ہے. یہ حلف ہم نے ان امیدواران سے لیا. لوگ تو بڑے بڑے جامعہ رضویہ کہلا کے بھی فرق التحصیل لوگوں سے حلف نہیں لیتے. رب کعبہ کی قسم جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا سے لے کر یہاں تک جس کو بھی ہم نے دورہ حدیث کی اپنی سند دی ہے اس سے پہلے اعلی حضرت کے حسام الحرمین پہ دستخط کروائے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں جو سند لے گیا اور اس نے دستخط نہ کیے ہو. جس نے کہا کہ میں اعلی حضرت کا جو فتویٰ ہے ان موذیوں کے خلاف میں صحیح مانتا ہوں, پھر ہم نے ان کو سند دی. اور ہم سیاست میں یوں نہیں اترے. یہ ہے حلف نامہ برائے الیکشن, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. یہ ہم نے امیدواروں سے سائن کروایا. اس میں پتہ کیا لکھا تھا؟ اللہ کے نام کا حلف اٹھاتا ہوں
میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کا پابند ہوں۔ ہم نے تو ٹکٹ دیتے وقت بھی حلف لیا تھا اس چیز کا، پلے سنی کو بھی نہیں دیا، فکر رضا کا حلف لیا۔ لہذا اے تاج الشریعہ تیری قبر کو کروڑوں سلام، جو فکر رضا تم نے گھٹی میں دی، اللہ کا فضل ہے الیکشن کی آندھیوں میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ حالانکہ طوفانوں میں، الیکشن میں جب کوئی داخل ہوتا ہے منہ اور ہوتا ہے، نکلتا ہے تو منہ اور ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم ہم اس سمندر سے جب پار ہو کے کنارے پہ ہم نے کپڑے جھاڑے تو جھنڈا فکر رضا کا پھر بھی ہاتھ میں تھا۔ لہذا اب یہ بات تھوڑی سی قرآنی نقطہ نظر سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح تم نے ابھی لبیک کے نعرے لگائے، کیا ہارے ہوئے یوں لگاتے ہیں؟ جس طرح تمہارے چہرے کھلے ہوئے ہیں، کیا ہارے ہوئے کے اس طرح ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، اصل میں ایک ہے نظریہ، ایک ہے نظریہ کا آؤٹ پٹ۔ نظریہ اگر ہار جائے تو بندہ ہار جاتا ہے، نظریہ جیت جائے تو دوسری جیت تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے، پھر اس کو قرآنی نقطہ نظر سے ہار نہیں کہتے۔ خدا کی قسم میں پورے وثوق سے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر فکر رضا کا نظریہ بیچ کے آج مجھے قومی اسمبلی کی سیٹ مل چکی ہوتی تو میرا نفس مجھے ملامت کرتا کہ تو الیکشن میں نہیں، تو زندگی کا الیکشن ہار گیا ہے، کیونکہ اس نظریے کے ہی ساتھ نہیں رہا جو تیرے شیخ نے دیا تھا، تیرے اساتذہ نے دیا تھا۔ اور جیسے عابد صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں بھی کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ لاہور اور گوجرانوالہ میں سے صرف ایک سیٹ پہ رہو اور وہ سیٹ تمہاری پکی ہوگی۔ تو میں نے کہا جو پی ٹی آئی کے کندھے سے ہمیں اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی سیڑھی ملے، اس سے کروڑ درجہ بہتر ناکامی ہے۔ اور یہ کہا تھا کہ اگر ختم نبوت کی حفاظت اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ پیش نظر نہ ہوتا تو اسمبلی کی ہزاروں سیٹیں جوتی کی ٹھوکر پر۔ ہم تو صرف اس لیے نکلے ہیں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غریب الوطن ہے، اور سرکار نے فرمایا تھا طوبی للغرباء، جو غریب الوطن اسلام کو وطن دینے نکل پڑا، میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا رہا۔